انتظار حسین اور ناول بستی سے متعلق چند اہم باتیں اور کرداروں کی پہچان۔ تو بنے رہے ویڈیو کے آخری تک، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور شیئر بھی کیجیے۔ پہلا پوائنٹ، نام انتظار حسین تھا۔ دوسرا پوائنٹ، انتظار حسین بلند شہر میں 1923 کو پیدا ہوئے۔ تیسرا پوائنٹ، انتظار حسین کے والد کا نام منظر علی تھا۔ چوتھا پوائنٹ، انتظار حسین نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی تھی۔ پانچواں پوائنٹ، انتظار حسین نے BA 1942 سے 43 میں اور MA 1946 میں میرٹھ کالج سے کیا۔ چھٹا پوائنٹ، کالج کے زمانے میں انتظار حسین کے استاد پروفیسر کرار حسین تھے۔ ساتواں پوائنٹ، انتظار حسین نے کالج کے زمانے میں محمد اقبال اور نون میم راشد سے متاثر ہو کر شاعری شروع کی تھی، لیکن چند نظمیں لکھ کر شاعری ترک کر دی تھی۔ آٹھواں پوائنٹ، انتظار حسین روزنامہ امروز لاہور، روزنامہ آفاق لاہور، نوائے وقت اور روزنامہ مشرق سے وابستہ رہے تھے۔ نواں پوائنٹ، انتظار حسین نے اسٹیج کے لیے سب سے پہلا ڈرامہ خوابوں کے مسافر لکھا تھا۔ 10واں پوائنٹ، انتظار حسین کو ان کے ناول بستی کے لیے آدم جی ادبی انعام دیا جا رہا تھا، جسے انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ 11واں پوائنٹ، انتظار حسین کو فروغ اردو ادب ایوارڈ سے 1998 میں نوازا گیا تھا۔ 12واں پوائنٹ، انتظار حسین کو پرائڈ آف پرفارمنس حکومت پاکستان کے سول ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 13واں پوائنٹ، انتظار حسین ادب لطیف لاہور کے مدیر بھی رہے تھے۔ ناول بستی سے متعلق چند باتیں۔ پہلا پوائنٹ، بستی انتظار حسین کا دوسرا ناول ہے جو پہلی مرتبہ ارتضیٰ کریم کے مطابق ادارہ ادبیات نو لاہور سے 1980 میں شائع ہوا تھا اور عمر میمن کے مطابق 1969 میں ہوا۔ دوسرا پوائنٹ، انتظار حسین نے بستی کا انتساب عسکری صاحب کے نام کیا۔ تیسرا پوائنٹ، ناول بستی کا ماحول پاکستان بلکہ لاہور کا ہے اور زمانہ سقوط ڈھاکے سے کچھ ماہ قبل کا ہے۔ چوتھا پوائنٹ، ناول بستی کا خاص کردار تاریخ کا ایک نوجوان پروفیسر ہے جس کا نام ذاکر ہے۔ اس کا تعلق مشرقی UP کے ایک قصبہ روپ نگر سے ہے۔ 1947 میں وہ نقل مکانی کر کے پاکستان چلا جاتا ہے۔ پانچواں پوائنٹ، اس کی بچپن کی یادیں اور اس کی محبوبہ صابرہ سب اسی قصبے میں رہ جاتے ہیں۔ بھارت میں مسلمانوں کو درپیش خطرے کے باوجود صابرہ پاکستان نہیں آتی ہے، جبکہ اس کے قریبی عزیز مشرقی پاکستان منتقل ہو جاتے ہیں۔ صابرہ اور ذاکر دونوں نے ہی شادی نہیں کی ہوتی۔ ذاکر صابرہ سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن اس میں بھارت آ کر صابرہ کو لے جانے کی ہمت نہیں ہے۔ چھٹا پوائنٹ، ناول کے آخر میں جب مشرقی پاکستان میں شکست کی خبر آتی ہے تو ذاکر اور عرفان کیفے شیر اعظم میں بیٹھے ہوتے ہیں جو ان کا مرغوب ٹھکانہ ہے۔ اتنے میں سلامت اور اجمل داخل ہوتے ہیں۔ سلامت غصے میں اس شکست فاش کے لیے عرفان اور ذاکر کو ذمہ دار قرار دیتا ہے۔ کیفے کے باہر جب اس بات پر جھگڑا طول پکڑتا ہے تو ذاکر عرفان سے کہتا ہے کہ سلامت کی بات اتنی غلط نہیں ہے، میں اس شکست کے لیے ذمہ دار ہوں۔ یہ بات عرفان کے سمجھ میں نہیں آتی تو ذاکر وضاحت کرتا ہے کہ شکست بھی ایک قسم کا اعتماد ہے، لیکن آج اس ملک میں ہر شخص دوسرے پر الزام تراشی کرنے اور خود کو بے گناہ ثابت کرنے میں مصروف ہے۔ کسی کو ذمہ داری بھی قبول کرنی چاہیے۔ میں نے خیال کیا کہ میں ہی یہ کام انجام دوں۔ ساتواں پوائنٹ، ناول بستی کے انتظار حسین کو دیکھا جا سکتا ہے یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ناول کا مرکزی کردار انتظار حسین خود ہی جو ذاکر کے روپ میں ہے۔ آٹھواں پوائنٹ، ناول بستی میں دو مختلف موقعوں پر بشارت کا ذکر ہوا ہے اور بشارت کا ذکر ہوئی ہے۔ ایک بشارت ناول کے شروع میں طاعون کے وبا کے دوران ذاکر کے گھرانے کی بزرگ خاتون بی اماں کو ہوتی ہے کہ امام کی سواری آتی ہے اور وبا ٹل جاتی ہے۔ دوسرے موقع پر ذاکر کے والد وفات کے قریب جناب امیر کی زیارت کرتے ہیں۔ نواں پوائنٹ، ناول بستی کا موضوع جلا وطنی ہے۔ 10واں پوائنٹ، ناول بستی کو ایک طرح سے انتظار حسین کی آپ بیتی کہا جا سکتا ہے۔ 11واں پوائنٹ، ناول بستی کے بیشتر کردار
شیراز ہوٹل سے تعلق رکھتے ہیں۔ 12واں پوائنٹ، ناول بستی کی خوبی اس کے طرز بیان میں مضمر ہے، جس میں گھر، چائے خانہ، بازار، تاریخ، داستانیں اور اساطیر ایسے پیوست ہیں کہ ایک تصویر کو دوسرے سے الگ کرنا آسان نہیں۔ 13واں پوائنٹ، ناول بستی میں تقابل کے لیے وہ سینمائی تکنیک استعمال کی گئی ہے جسے مونتاژ کہا جاتا ہے۔ 14واں پوائنٹ، مونتاژ ایک خیال ہے جو الگ الگ بلکہ باہم متضاد شاٹس سے پیدا ہوتا ہے۔ ناول بستی کے کرداروں کی پہچان۔ ناول بستی کے اہم کردار ذاکر، صابرہ، افضال اور عرفان ہیں۔ پہلا کردار ذاکر ناول کا ہیرو ہے، تاریخ کا پروفیسر اور روپ نگر کا رہنے والا ہے۔ دوسرا کردار صابرہ روپ نگر کی رہنے والی اور ذاکر کی محبوبہ ہے، جو ذاکر کے پاکستان چلے جانے کے بعد بھی ہندوستان ہی میں رہتی ہے، پاکستان نہیں جاتی ہے۔ تیسرا کردار افضال ڈاکٹر ہے، جو پرانے شہر کو یاد کرنے والا اور نئی بستی سے محبت کرنے والا ہے۔ یہ پرانی حویلی کی چابیاں سنبھال کر رکھتا ہے۔ چوتھا کردار عرفان ذاکر، سلامت، افضال اور اجمل کا دوست ہے۔ پانچواں کردار سلامت، جو اپنی ولدیت پر شک کرتا ہے، ذاکر کا دوست ہے۔ چھٹا کردار سریندر، ذاکر کا ہمزاد، جو شیراز ہوٹل کا ہمہ وقت دانشور ہے۔ ساتواں کردار بی اماں، ذاکر کی ماں، انہیں امام کی بشارت ہوتی ہے۔ آٹھواں کردار مولانا ناصر، ذاکر کا باپ، جنہیں امیر کی بشارت ہوتی ہے۔ نواں کردار انیسہ، ذاکر کی محبوبہ۔ 10واں کردار خواجہ صاحب، مولانا ناصر کا دوست۔ 11ویں کردار میں دیگر کرداروں کو شامل کر رکھا ہے، اجمل، پیارے لال، جگدیش وغیرہ کو اس میں شامل کیا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔